ان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنہوں نے اپنے اوپر شیطان کا تسلط قائم کر لیا اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ حزب الشیطان ہیں، یعنی شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خالق کائنات نے نتیجتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار، بے شک شیطان کی جماعت جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ خالق کائنات نے بہت بڑی سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ جو ہیں وہ رسوا ہونے والے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول سے جھگڑا کرنے والے وہی لوگ رسوا ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ رب العزت نے لکھ لیا ہے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ کون سا فیصلہ ہے اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے انا ورسولی لأغلبن انا ورسولی، ضرور برضرور غالب آنا ہے میں نے اور میرے رسول نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو، اللہ کی یاد سے دور رہو گے، اپنے اوپر شیطان کو حاوی کر لو گے، تو پھر تم اس کی جماعت کا حصہ بنو گے، میری بندوں میں نہیں رہو گے، پھر تم اس کی جماعت کا حصہ ہوگے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ رسوا ہونے والے ہیں، وہ رسوا ہونے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں وہ رسوا ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں نے فیصلہ جو کر دیا ہے کہ میں نے اور میرے رسول نے غالب آنا ہے، اور اس کے علاوہ تو کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی مضبوط اور ہر طرح کے فیصلے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا جو اللہ کی جماعت کا حصہ بننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یوادون اللہ ورسولہ، جن کی محبت اللہ اس کے رسول سے ہے، اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں بے شک ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی آ جائے، وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے جو پیار کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں خواہ ان کا کوئی باپ دادا آ جائے، بیٹے آ جائیں، ان کا کوئی اور قریبی رشتہ دار، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان آ جائے، ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو پرواہ ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کی، اللہ اس کے رسول سے پیار کی جو ان کا رشتہ ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جو جماعت ہے اللہ فرماتا ہے وہ فلاح پانے والی ہے۔ تو لہذا جو اپنے اوپر شیطان کو تسلط بنائیں اور اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کریں، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اس جماعت کا حصہ ہیں۔ اور جو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرے اور شدت سے پیار کرے اور اس مقابلے کے اندر کوئی بھی آ جائے اس کی پرواہ نہیں کرے، وہ اللہ کی جماعت کا حصہ ہے اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ یہاں پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے پیار کرنے والے، ان کا مقصد اللہ ہی سے پیار کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ رشتے اللہ نے فرمائے کہ ان کا باپ دادا آ جائے، اولاد آ جائے، بھائی آ جائیں، خاندان آ جائے، سب سے قریبی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اولاد کے نزدیک ان کا باپ زیادہ قرب کا تعلق رکھتا ہے، والدین کے نزدیک ان کی اولاد اہم ہوتی ہے، اور اسی طرح خاندان اہم ہوتے ہیں، بھائی بہنیں اہم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ بھی اگر اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی جماعت کا حصہ ہیں، جو اللہ کی جماعت کا حصہ ہیں وہ ان رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ جو رشتے ہیں یہ انتہائی قریب کے رشتے ہیں، اور دنیا کے اندر انہی رشتوں کی خاطر انسان بہت تکلیفیں، بہت اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے ان رشتوں کی پاسداری کا خیال رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ تو وہ رشتے ہیں جن کی اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی جماعت والے لوگ ہیں ان کو ان کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے اللہ کی ذات کی، ان کو پرواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ان رشتوں کی پرواہ نہیں ہے ان کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے کہاں پہ لایا ہے؟ ہم کتنی اللہ کی حمایت میں چل رہے ہیں اور کتنا ہم اللہ کی مخالفت میں چل رہے ہیں؟ ہم اگر دیکھیں اللہ کا جو فیصلہ ہے کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، وہ رسوا ہونے والے لوگ ہیں۔ تو کیا ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں زندگیاں گزار رہے ہیں یا ہم اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اگر تابعداری کی زندگی ہمیں نصیب ہے پھر تو ہم فلاح پانے والے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ رسوا ہوں گے۔ تو لہذا آج ہم اپنی زندگیوں کا اگر دیکھیں تو ہمارا اللہ تو فرماتا ہے کہ اتنے قریبی رشتے وہ بھی رکاوٹ نہیں بنتے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تو ہمارے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہم ایسی ایسی باتوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں کہ جو اگر نہ بھی کرے تو کوئی مطلب اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ فرض کرے بعض دفعہ ایسی جھوٹ کی زندگی کہ جس کے اندر وہ جھوٹ نہ بھی بولے تو گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن صرف زبان کے چسکے کے لیے ہم جو ہے جھوٹ بول دیتے۔ اور اسی طرح کئی غیبت ایسی کہ نہ بھی کریں تو روٹی تو ہضم ہو ہی جائے گی، لیکن خام خواہ کسی دوسرے کے کردار کشی کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکالنی ہوتی ہے۔ وہ زبان سے نہ بھی نکالیں تو ہماری کوئی زندگی رک نہیں جائے گی، کوئی ہمارا کوئی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہماری وہ زبانیں اس طرح کی مطلب عادت پڑ گئی ہے ان کو کہ یہ جب تک جھوٹ نہ بول لیں، جب تک کسی کو گالی نہ دے لیں، جب تک کسی کی غیبت نہ کر لیں، کسی کی چغلی نہ کر لیں، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دیں، کسی پر تہمت نہ لگا لیں اور کسی پر جھوٹے بہتان نہ باندھ لیں، ان زبانوں کو سکون ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تو فرماتا ہے کہ تمہارے اللہ کے اور تمہارے درمیان تمہارا باپ دادا بھی آ جائے تم چھوڑو ان کو، اللہ کی پرواہ کرو، تم اللہ کی جماعت کا حصہ بنو۔ لیکن ہم نے اللہ کی جماعت کا حصہ کہاں بننا؟ ہم تو وہ باتیں جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور جن کا ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی ہم اللہ اس کے رسول کے درمیان میں رکاوٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم اگر اپنی دولت کے معاملے کے اندر دیکھیں تو دولت
جس جگہ پر ہم نہ بھی اگر اب ضائع کریں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ ضائع کرتے ہیں، اور جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری والا معاملہ ہے، وہاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں، اللہ کو دکھلاوا، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن ہم جناب وہاں پر دکھلاوے کی وجہ سے اپنے کتنی دولت خراب کر دیتے ہیں، صرف دکھلاوے کی وجہ سے۔ ہم سوچیں تو صحیح کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تمہارا باپ آ جائے، تمہارے بیٹے آ جائیں، تمہارا خاندان آ جائے میرے اور تمہارے درمیان، تو ان کو چھوڑو، میری پرواہ کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرو۔ کیوں؟ یہ کرو گے تو تم میری جماعت کا حصہ بنو گے، اگر تم نے یہ نہ کیا تم تو شیطان کی جماعت کا حصہ ہوگے، اور شیطان کی جماعت ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہ مفلحون ہے، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں یہ سورہ عادیات کو آپ پڑھیں تو کس طرح، مطلب اگرچہ اس میں صفات تو مفسرین نے کہا کہ یہ گھوڑوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، جو کئی رائے مفسرین کی یہ کہ یہ جہاد کے اندر جو استعمال گھوڑے ہوتے ہیں ان کی قسمیں، لیکن اس کو عام زندگیوں کے اندر سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا، وہ گھوڑے جو جب چلتے ہیں تو سینے سے آواز نکال کے چلتے ہیں، اور فالموریات قدحا، اور جب دوڑتے ہیں تو ان کی وہ جو سمیں ہوتی ہیں پاؤں کے نیچے جو لگے ہوتے ہیں وہ لوہے کے، وہ اس طریقے سے تیزی سے دوڑتے ہیں کہ وہاں سے چنگیاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، اور پھر وہ جماعت کے اندر جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں گھس جاتے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ گھوڑوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ گھوڑے اس طرح سے چنگیاریاں نکالتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ فرض کریں مفسرین کی اس رائے کے مطابق کہ جہاد کے اندر استعمال ہونے والے گھوڑوں کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، تو آپ اندازہ کریں جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ تو لہذا وہ گھوڑے اللہ کے لیے، اللہ کے مقصد کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آگے جناب کوئی بہت بڑی تلواروں والا لشکر کھڑا ہے، بہت بڑے نیزوں والا کھڑا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں اس بات کی۔ وہ جناب جو جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے، وہ سینوں سے آوازیں نکالتے ہوئے ایسے پرجوش ہو کر وہ جناب دشمن کی طرف بھاگتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ جناب ایک قدم آگے دو پیچھے، اس طرح کی ان کی دوڑ نہیں ہوتی، وہ دوڑ بھرپور ہوتی ہے کہ ایسی دوڑ جس سے سموں سے چنگیاریاں نکلتی ہیں، ایسے جناب جوشیلے انداز کے اندر جاتے ہیں۔ اور پھر صبح کے ٹائم، یعنی ایسا ایک وقت جس کے اندر، کیونکہ عرب کا ایک معمول ہوتا تھا، اہل عرب کا عام طور پر، کہ وہ رات کو دشمن کے قریب پہنچ جاتے، اور صبح صبح جس وقت ابھی ان کے مد مقابل جو لوگ ہوتے تھے، وہ جس وقت ابھی فل تیار نہ ہوئے ہوتے، صبح ہی اٹھتے تھے، اس وقت حملہ کرتے تھے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس صفت کے ساتھ کہ وہ صبح صبح وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، تو لہذا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ وہ اپنے حملے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم حملہ بھی کریں ناکام بھی رہیں، ایسا نہیں، اپنی توانائیاں جو ہیں وہ مکمل ان کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا یہی بندوں کی صفتیں ہیں، اللہ کی طرف جائیں تو پرجوش ہو کر جائیں، اللہ سے ڈھیلے ڈھالے، اور اللہ سے تعلق کمزور سا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ پرجوش ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے سوا جس سے بھی ہم تعلق بنائیں گے وہ کمزور تعلق ہے، وہ پائیدار تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے
20वें पारे के आखिर में जो सूरह मुबारक शुरू होती है, सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का माना है ये मकड़ी जो जाला बनाती है ना, ये जाले बनाती है मकड़ी। अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया मासलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमासलिल अनकबूत। मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के अलावा को दोस्त बनाते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर होता है। मकड़ी का घर कितना का मजबूत होता है। आप देखिए ना कि जहाँ पे जाले लगे हों, वो जाला ना तो उसको धूप से बचा सकता है, ना जाला उसको बारिश से बचा सकता है। वो जाला उसको ना तो उसको किसी किस्म की और हवा वो किसी आफात से वो जाला नहीं बचा सकता। आप उसके ऊपर इतना बड़ा जाला लगा हो, उसके ऊपर पहली बात तो ये भी जहन में रखें कि ये जाले जो है ना, जाले घरों के अंदर लगना, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ये मुफलिसी की अलामत है। इनको जो है ना साफ़ रखना चाहिए घरों के अंदर इन चीज़ों को। लेकिन यह है कि जो जाले लगे होते हैं बहरहाल नज़र तो आते ही हैं, लेकिन साफ़ होने चाहिए घर अपने, हर जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल आप देखिए आजकल तो आलूदगी है। आप जालों को भी देखिए ना, जाले भी ऐसे स्याह हुए हैं, उनके ऊपर भी कितनी ये आलूदगी की वजह से है ना जाले भी मुतासर हुए हैं। हाँ जी, तो इंसान क्यों नहीं मुतासर होंगे। तो वहाँ पे आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के सिवा को दोस्त बनाते हैं। औलिया का लफ्ज़ है, यानी दोस्त अल्लाह को नहीं बनाते, अल्लाह के अलावा को बनाते हैं। कमासलिल अनकबूत, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का जाला होता है। इत्तख़ज़त बैता, वो अपना घर तो बना लेती है। व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, घर तो बनाती है वो अपना, लेकिन उसका घर अल्लाह फरमाता है औहनल बुयूत, सारे घरों में कमज़ोर घर तो इसका है। सारे घरों के अंदर कमज़ोर घर मकड़ी का है। आप फूंक मारते हैं वो जनाब इधर उधर उड़ के चला जाता है। तो दूसरा मकान देके जहाँ पर ईंटें लगती है फलां, उसको फूंक मार सकता है कोई, मतलब मजबूत घर है। इसके अलावा आप देखें हशरातुल अर्द अपने अपने घर बनाते हैं, और उनको भी देखें वो भी कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होते हैं। अगरचे इंसान तो बहुत कुछ कर वो तो पहाड़ों को उड़ा देते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल सबसे कमज़ोर घर हम खुद भी जायज़ा लेते हैं, लेकिन हम ले ना लें अल्लाह तो फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर, या औहन जो है इसमें तफसील का सीगा, सबसे कमज़ोर घर जो है ये मकड़ी का घर है। मकड़ी के घर को अल्लाह ने कमज़ोर कहा, और इसकी मिसाल अल्लाह ने पीछे आयत के साथ देखें इसका ताल्लुक़, मकसद इसका ये कि जो गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के अलावा से दोस्ती कायम करें, तो उनकी दोस्ती ऐसे ही है जैसे उन्होंने मकड़ी का जाला जैसे होता है, वो कमज़ोर है, तो अल्लाह के अलावा से दोस्ती भी कमज़ोर है। अल्लाह के अलावा भी किसी से भी दोस्ती बनाई जाएगी वो कमज़ोर दोस्ती है। मजबूत दोस्ती अल्लाह की है, मजबूत दोस्ती अल्लाह की है। तो अल्लाह से दोस्ती होनी चाहिए अगर हमने फलाह की ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हमने अल्लाह की जमात का, अल्लाह की पार्टी का हिस्सा बनना है। और बहुत सी पार्टियाँ हैं, लेकिन फलाह पाने वाली पार्टी अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह की जमात है। हिज़्बुल्लाह, हिज़्ब कहते हैं अरबी में जमात को। तो लिहाजा जो अल्लाह की जमात है वो अल्लाह फरमाता है फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह की जमात का हिस्सा बनने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे। हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, हर पार्टी के उसूल व ज़वाबित होते हैं। आप पार्टी के सरबराह से अगरचे पता भी होता है वो सब कुछ वो है ऐसे ही सारे, लेकिन फिर भी उनकी मुखालफत कोई नहीं करता, तो अल्लाह की पार्टी में आने वाले अल्लाह की किस तरह मुखालफत कर सकते हैं। लिहाजा हम जब अल्लाह की जमात का हिस्सा बनेंगे तो फिर अल्लाह हमें सच का कहेगा तो बोलना पड़ेगा, अल्लाह हमें गीबत से बचने का कहेगा तो बचना पड़ेगा, अगर अल्लाह हमें तोहमत से अपने आप को दूर रहने का कहेगा तो होना पड़ेगा, अल्लाह माले वरासत सही सही तकसीम करने का हुक्म देगा तो करना पड़ेगा। यानी हमें हर बात अल्लाह की माननी पड़ेगी, अल्लाह की जमात में रहना है। तो लिहाजा अल्लाह की जमात का हम हिस्सा बने, अल्लाह की
جو حزب اللہ ہے اس کا حصہ بنیں تاکہ فلاحی اور کامیابی ہمارا مقدر ہو، ورنہ اس طرح ہماری جس کی جتنی زندگی ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار کے بالآخر مر جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں، نہ دنیا میں پریشان ہی ہے نا، دنیا کے اندر ہم کون سا کو اچھے مطلب ہمارے گزر رہے ہیں، پریشانی کے دن ہی گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اولئک فی الاذلین، یہ رسوا ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو رسوائی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کی زندگی گزاریں گے تو ہماری اس میں عزت، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس جماعت کا حصہ بننا ہے۔ اللہ کی جماعت کا حصہ بنیں گے تو اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کے طریقہ کار کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں یہ زندگی بھی عزت والی دے گا، آخرت کی بھی عزت والی دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ اگر شیطان کی جماعت کا حصہ بنیں گے تو یہاں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عمل داری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر